بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جسٹس تصدق حسین جیلانی نے تو شارجہ میں میاں داد کے چھکے سے بڑا چھکا لگا دیا۔ نوعیت ہی بدل گئی، حالات کی دو تین چیزوں سے بدل گئی۔ ایک تو ججوں کے انیشیٹو سے، ایک جسٹس تصدق گیلانی کے فیصلے سے، یہ ہے عوامی دباؤ کا نتیجہ۔ یہ جو ہمارے لوگ رو رہے تھے نا، میں روز کہتا تھا آپ سے کہ دنیا بدلتی رہتی ہے، رونے سے حالات نہیں بدلتے، حالات جد و جہد سے بدلتے ہیں، امید سے بدلتے ہیں، توکل سے بدلتے ہیں۔ لوگوں کے دل، میں آپ سے کتنی بار آپ کو یہ حدیث سنائی کہ لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ عدالتوں کا رویہ بدل رہا ہے اور عوامی تحریک کے آثار ہیں، اور فوجی قیادت جو ہے وہ یہ میسیج دے رہی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق دھاندلی سے نہیں ہے، اور پیچھے میرا اندازہ ہٹے گی۔ جو پرفارمنس ہے محترمہ وزیر اعلیٰ کی اور وزیر اعظم صاحب کی، ان کے بارے میں ابھی سے سیاسی مبصر کہہ رہے ہیں کہ محترمہ کا تو ابھی یا ظاہر فوری طور پہ تو نہیں کہ ان کا قصہ پاک ہو جائے گا، وہ 3 ارب کا جہاز اور نیا دفتر اور جناب ٹائر اور یہ اور وہ اور فلاں، اور اب ایسی جو ان کا سٹیٹ آف مائنڈ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنا اسی طرح فضول خرچی، اپنی شاہ خرچیاں جاری رکھیں گے۔ فضول خرچی تو پھر ہی کمزور لفظ ہے، شاہ خرچی کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ نون لیگ کے دفتر پہ 12 کروڑ روپے ابھی تک اس کی تردید نہیں ہوئی ہے، صحیح ہے یا غلط انہیں بتانا چاہیے۔ رضوان ہارے اور بہت بری طرح ہارے، اس پر سیاسی مبصر بہت تجزیہ کر رہے ہیں کہ 9 شہروں میں ہار گیا، اگرچہ ووٹوں کا فرق بہت نہیں ہے کہ وہ مہنگائی تھی، یہ تھی مہنگائی اپنی جگہ۔ اسرائیل کے معاملے میں خاموش رہے رضوان، انہوں نے مصلحت اختیار کی، اور یہ ایسی چیز نہیں تھی کہ جسے ان کے حامی معاف کرتے، ان کے حامی کم نکلے۔ پچھلی دفعہ جب وہ دوسری بار الیکشن ہوا تھا، 50% ووٹ نہیں لے سکے تھے، تو سیکولرزم کے حامیوں کے مقابلے میں ان کے حامی نکل کر آئے تھے، دیہات اور قصبات میں بہت ووٹ پڑے تھے۔ دنیا بدل رہی ہے۔ صدر بائیڈن تو اب بھی کہتے ہیں کہ اردن سے اور مصر سے اور اپنا ان سے میرا رابطہ ہے، سعودی عرب سے اور قطر سے اور فلاں سے اور فلاں سے، اور آج نہیں تو کل یہ تسلیم کر لیں گے اسرائیل کو۔ یہ اگر کوئی کسی کو غور و فکر کرنے کی توفیق ہو تو رضوان کے حشر سے ظاہر ہے۔ تخت اچھال دیے جائیں گے اور تاج اچھال دیے، تخت گرا دیے جائیں گے۔ دنیا بدلنے پہ آ گئی ہے، اور جب دنیا بدلنے پہ آتی ہے تو بدل کر یہ ایک دائمی اور ابدی قانون ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ، تو اگر نہیں تھا شریک محفل قصور تیرا ہے یا کہ میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ۔ کنفیوشس سے لے کے اور سقراط سے لے کے آج تک تمام مفکرین اس پر متفق ہیں کہ چیزیں کہیں ٹھہرتی نہیں ہیں۔ اور ایک اقبال کا شعر یاد آ رہا تھا کہ خیر یاد آتا ہے تو عرض کرتا ہوں، ایسا ہی ہے، حافظہ اب اتنا اچھا نہیں رہا۔ اچھا خیر، وہ موسم بدلتا ہے تو اس کے کرائن نظر آتے ہیں، ہمیں تو نظر آ رہے تھے۔ ہوا کا مزاج بدل جاتا ہے، پھر بادل گھر آتے ہیں، پھر چھما چھم بارش برستی ہے۔ دنیا کبھی ایک جیسی رہ سکتی نہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں، اس لیے کہ تقدیر الہی انسانوں، یہ جو فکرہ استعمال کرتے ہیں نا، بعض اوقات لکھنے والے بھی استعمال کرتے ہیں، سیاستدان، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم تقدیر بدل دیں گے۔ تقدیر جس نے بنائی ہے صرف وہ بدل سکتا ہے، دنیا اس نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دی ہے۔ جب یہ ہزاروں لوگ گرفتار ہو رہے تھے اور جب اتنا ظلم پولیس ڈھا رہی تھی اور جب یہ بلہ چھینا گیا اور جب کاغذات چھینے جا رہے تھے
تو اسی وقت ہم محسوس کر رہے تھے کہ اس کے نتائج بہت تباہ کن ہوں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کسی کی سکی نہیں ہے، وہ پیچھے ہٹ جائے گی، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی کسی کی سکی نہیں ہے۔ وہ عمران خان سے معاملہ کرنے میں نے کیا، عمران خان کو امریکہ کے خلاف سفارہ تو نہیں ہے، تو صرف آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے۔ اور دیکھیے وہ ہلالی کیا نام ہے ان کا، وہ گئے کریمی شاید، افغانستان کے سفیر چین میں، تو چینی صدر نے ان کا استقبال کیا، کوئی واقعہ ہی نہیں ہے چین کی تاریخ میں۔ تو افغانستان چلا گیا چین اور روس بلاک میں، ایران جا چکا، بہت سے ملک جا چکے ہیں، بہت سے، اور ہمیں اتنی توفیق بھی نہیں ہے کہ غیر جانبداری اختیار کرنے پہ غور کریں، جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اصل میں تو غیر جانبداری سب سے زیادہ اہم ہے، کریمی، اصل میں تو غیر جانبداری ہی اہم ہے۔ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے فرد بھی اور خاندان بھی اور قبیلہ بھی اور قوم بھی۔ کبھی آپ کو افغانستان کے قبیلے کی داستان سناؤں گا، ترکوں کی، جن کی ایک 60 سال پہ پھیلی ہوئی جد و جہد ہے، اور جو اب آخرکار ترکی میں چلے گئے روسی حملے کے بعد کچھ عرصہ بعد، کہ کس طرح جد و جہد جو ہے وہ رنگ لاتی ہے اور عزت و آبرو بخشتی ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تو گداؤ میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ ساری عمر اقبال روتے رہے۔ ہم اصل الاصول پہ غور ہی نہیں کرتے۔ اصل الاصول کیا ہے کہ فیصلے اللہ کے بارگاہ میں ہوتے ہیں، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور تیسرا اصول یہ ہے کہ اقلیت تادیر اکثریت پہ حکومت نہیں کر سکتی۔ 6 ججوں دیکھیے نا، انہوں نے کہہ دیا جیسے تصدق حسین گیلان کے عوامی احساسات کو محسوس کیا، عوامی جذبات کو منفی کر، یہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حامی جو ہیں یہ فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، اور اس پہ غور کیا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی پہ پابندی، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا پی ٹی آئی پہ، لگائیں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ یہ پتہ نہیں کس خوش فہمی کی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ سے ڈالر آ جائیں گے اور ایسا ہو جائے گا۔ عوام کے دل دکھے ہوئے ہیں، اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور اوپر سے آپ ان کی توہین، آپ ملک کی 70% آبادی کو نکال دیں گے، بحیرہ عرب میں غرق کر دیں گے ان کو، یا ان کو غلام بنا کر رکھیں گے۔ ایک قانون پاس کریں کہ جو بھی پی ٹی آئی کا حامی ہے وہ اندر سے غلام کی زندگی گزارے گا۔ کوئی بات ہے کرنے کی؟ کیا ہے؟ میں نے غور کیا ہے کہ اندھے سے بھی بدتر ہوتا ہے طاقت کے نشے کا مارا۔ اندھا محسوس تو کر سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ میں نے ایک صاحب کو کہتے ہوئے سنا جو بڑے پرجوش تھے اس سارے قصے میں، کہ 200 سال تک ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے آج ایک دوست سے کہا، ان سے پوچھئے گا کہ مزاج کیسا ہے۔ عدالتوں کا رویہ بدل، میں اس کی تفصیل آپ سے عرض کرتا ہوں۔ وکلاء کا کنونشن ہوا ہے، اور نواز شریف صاحب کی تصویر سے دستبردار ہو گئے عدالت میں، اور عدالت نے اس کیس کو ڈسمس کر دیا۔ پنجاب حکومت کے نمائندے نے کہا ترکی میں اردوغان الیکشن آ رہے ہیں، اس کی کوئی تفصیل ہے، اور جناب پی ٹی آئی عوامی تحریک کے لیے نہ صرف تیاری کر رہی ہے بلکہ یہ ہے کہ بہت بڑی ریلی کل پشاور میں ہوئی ہے، اور پختونخوا میں بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے۔ جو سماعت کے لیے بینچ بنا ہے اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اور جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مسرر جمالی، جسٹس نعیم اختر جو ہیں وہ، لیکن جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک اور دیگر شامل نہیں ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان سب سے جونیئر ہونے کے باوجود شامل ہیں، کیونکہ ہم خیال سمجھے جاتے ہیں یا خوش خیال سمجھے جاتے ہیں، اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ جمال کو شامل نہیں کیا گیا۔ 41 سال پرانا کیس، 45 سال پرانا کیس بھٹو کا، وہ تو سنا گیا، کمال ہے۔ لیکن جو ظلم ہر طرف برپا ہے ہر گھر میں، وہ انہوں نے کہا، ہمارے ایک عزیز کو، رشتہ دار کو، شیر افضل نے کہا کہ 4 سدہ کے ڈی پی او نے اغوا کر لیا، ان کے بچوں کو اغوا کر لیا، 7 کروڑ بھتہ لیا۔ جب آپ ظلم کرنے کی اجازت دے دیں گے پولیس کو اور سول سروس کو، تو یہی انہوں نے کہا ایسے بہت سے واقعات ہیں، اور میں آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں اس کے کتابیں لکھی جائیں گی، اس کی اتنی رودات چھپے گی، اور جو شریک جرم ہے میڈیا سمیت، میڈیا مالکان، بعد میڈیا مالکان سمیت، وہ سب تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اور ان کی اولاد شرمندہ ہوں گی۔
یہ نہیں ظلم جو ہے وہ کوئی یوں ہی، جناب امام شافعی فرماتے تھے وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں، ویسے تو جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیت الکرسی میں ہے، ہر جگہ پہ ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ تمہارے دلوں میں پلنے والے خیالات کو جانتا ہے، وہ تمہاری نیتوں سے واقف ہے، تو وہ چھوڑ دے گا اپنی مخلوق کو تذلیل کے لیے اور برباد ہونے کے لیے؟ آج روئے جو بائیڈن صاحب اور کہا کہ اسرائیل کا وجود خطرے میں، اسرائیل کا وجود خطرے میں نہیں، اسرائیل کو ختم ہو جانا ہے، یہ یوں ہی نہیں بنا ہے پاکستان، اور ایسی قیادت ہمیشہ نہیں رہے گی جو آج مسلط ہے، اس کو ختم ہو جانا ہے، اللہ کے رسول کی پیشگوئی ہے، ترک ہوں گے اور بر صغیر کے مسلمان ہوں گے، بر صغیر کے مسلمان ہمیں اور کون ہے، باقی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، افغانستان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اگرچہ ملا سے تو کوئی خیر کی زیادہ توقع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نیا الیکشن کرانا پڑے گا یا اس مینڈیٹ کو بحال کرنا پڑے گا؟ دیکھیے اب وقت آ گیا ہے کہ تاریخ کا سنجیدگی سے تجزیہ کیا جائے۔ ابھی میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، تفصیلی پھر کبھی کروں گا۔ عمران خان نے بہت غلطی کی تھی حکومت لے کر، 50 آدمی تو جنرل باجوہ کے تھے اور انہی نے دھوکہ دیا، ان کے اپنے ٹکٹوں کی تقسیم کا کوئی نظام نہیں تھا۔ پھر یہ کہ احتساب انہیں اداروں کے سپرد کرنا چاہیے تھا، یا ری الیکشن کا اعلان کر دینا چاہیے تھا، وہ بہت مقبول تھے، انہوں نے ٹکٹوں کی تقسیم کے دوسروں پر چھوڑ دیا، اور انہیں جس دن نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیے تھے، اسی دن انہیں سمجھ جانا چاہیے تھا، اس دن پلاننگ کرنی چاہیے تھی، پارٹی کی تنظیم کرنی چاہیے، ٹھیک لوگوں کو سیاسی کمیٹی ایک بنانی چاہیے، ٹھیک لوگوں کو معاملہ سونپنا چاہیے۔ یہ روز آئے دن شکایتیں آتی ہیں فلاں نے پیسے لے، اب وہ تو تحقیقات ہو تو پتہ چلے فلاں نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو دے دیا۔ پارٹی کی تنظیم کے بغیر قائد اعظم کیا کہتے تھے؟ ایمان، اتحاد، ڈسپلن۔ نہ اس پارٹی میں اتحاد ہے، ایک تصور تو ہے ویگ سا، وہ بھی کوئی نظریہ بالکل بہت واضح نہیں ہے۔ کئی ان کے امی کل ایک صاحب فرما رہے تھے اورنگزیب عالمگیر نے بڑا ظلم کیا، محمود غزنوی نے بڑا ظلم کیا، علامہ اقبال نے کیوں اس کی تعریف کی، محمود غزنوی کی، وہ تو یہ تھا، وہ تو سفید جھوٹ، انگریزوں کی اور ہندوؤں کی لکھی ہوئی کتاب۔ محمود غزنوی صبح سے شام تک اللہ کا ذکر کرنے والا آدمی تھا، اور حملہ لاہور سے ہوا تھا، سبتگین پہ بھی اور محمود پہ بھی، اور اگر محمود نہ ہوتا تو پاکستان ہی نہ ہوتا۔ اور یہ اورنگزیب کے اور محمود کے قصے چھیڑنے کا مطلب کیا؟ مطلب سیکولر ہو جاؤ، اللہ رسول کو بھول جاؤ۔ آپ ہیں کس خیال میں؟ کس خیال میں آپ؟ ایک قوم کا اجتماعی لاشعور ہوتا ہے، اس کی تاریخ ہوتی ہے، اس کا تمدن ہوتا ہے، اس کی روایات ہوتی ہیں، اس کا مزاج ہوتا ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ مفکر بننے کی کوشش نہ کریں علامہ اقبال سے بڑے اور قائد اعظم سے بڑے۔ قائد اعظم اور اقبال زیادہ جانتے تھے۔ تو جو میں نے عرض کیا کہ صورتحال یکسر بدل گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دیکھیے عدالتوں کے رویے میں کیا تبدیلی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کی جو ہیں وہ ضمانتیں جو ہیں وہ قبول کر لی ہیں، اور وہ کیس میں کسان کا کارڈ پہ نواز شریف کی تصویر پہ مکر گئی، بھاگ گئی پنجاب حکومت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات کی جائے، اور انہیں جیل منتقل کرنے پہ کمشنر نے جو رپورٹ دی تھی اس پہ سخت برہمی کا اظہار کیا جج صاحب نے، اور یہ کہا کہ 141 خواتین پچھلے 31 دن میں جیل منتقل کی گئی ہیں، تو آپ نے ملاقات کیوں نہیں کرے؟ فرمایا یہ سیاست ہے، سیاست، آپ سیاست کر رہے ہیں۔ وہ جو ایک جج صاحب نے کہا تھا کہ ہم یہاں بیٹھ کے ڈرامہ کر رہے ہیں، ڈرامہ ختم ہوا، ہر ڈرامے کو ختم ہونا ہوتا ہے، اور زندگی کے تلخ حقائق کو اجاگر ہونا ہوتا ہے۔ اور ابھی قاضی عیسیٰ صاحب کے لیے وقت ہے کہ وہ غور و فکر کر لیں اور صحیح فیصلہ کر لیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی وقت ہے۔ لوگ کوئی پاکستانی، ہر دنیا کا ہر آدمی، تمام پاکستانی بھی امن چاہتے ہیں، فساد نہیں چاہتے۔ رانا ثناء اللہ فساد چاہتے ہیں، قبضہ رکھنا چاہتے ہیں، رانا ثناء اللہ اور ان کے آقا۔ لوگ تو صرف عدل چاہتے ہیں، لوگ اچھی پولیس چاہتے ہیں، اچھی عدلیہ چاہتے ہیں۔ یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا آپ کا؟
6 ججز جناب پہلے قاضی صاحب کے گھر گئے تھے، اور چیف جسٹس اسلام آباد کے پاس بھی گئے. ہاں جی، ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے ججوں سے کہا کہ آپ نے معاملے کو پبلک کر کے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. بھائی اتنا ظلم ہو رہا ہے، اگر یہ بات درست ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے. یعنی یہ خفیہ ایجنسی کے لوگ جو ہیں وہ ججوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور بلیک میل کر رہے ہیں، تو اب اس پہ بات بھی نہ کریں. عجیب بات ہے. وہ قتل بھی، ہم معاف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں. اتنے بڑے ظلم پہ لوگ کیوں خاموش رہے ہیں؟ تو وہ ججوں کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ اپنا نہ صرف یہ کہ آپ کو پتہ ہے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے ان کی درخواست یہ ہے کہ قاضی صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ میں نہ بیٹھیں. اور یہ کہا جا رہا ہے، ان کے قریبی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں. اور ایک اطلاع کے مطابق وہ جب جسٹس ان سے ملے عامر فاروق صاحب سے، تو ان میں سے ایک نے کہا ہمیں گولی مار دیں، اس سے بہتر ہے جو سلوک ہمارے ساتھ کیا. جج اور جنرل اور جرنلسٹ ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، سبھی کا خیر ہوتا ہے، ہر ایک کو عزت نفس چاہتا ہے. اس طرح نہیں بلیک میل کیا جا سکتا. میں نے عرض کیا، دوبارہ عرض کرتا ہوں، ظالم اندھا ہوتا ہے، اندھے سے بدتر ہوتا ہے. اندھا کم از کم محسوس تو کر سکتا ہے. ابھی وقت ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اپنی اصلاح کریں. اسد طور کے مطابق کابینہ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فرمایا یہ اسد طور صاحب اس اطلاع کا ذمہ دار. ویسے جس دن اسد طور اور مطیع اللہ جان بپھر گئے تھے تو قاضی صاحب کو سمجھ جانا چاہیے تھا. یہی نشانیاں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے دل کیوں بدل رہے ہیں. جب وہ اور کسی سے نہیں ڈرے تھے تو ان سے کیوں ڈرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یقین دلایا، کابینہ سے کہا کہ ہر اچھے فیصلے کی حمایت میں معیشت کا ذکر خاص طور پہ تھا کہ آخری حد تک آپ کی حمایت کروں گا. کب سے ججوں کا یہ کام ہو گیا، اگر یہ بات دعویٰ درست ہے، کب سے ججوں کا یہ کام ہو گیا کہ حکومت کو تعاون کا یقین؟ جج کا کام تو ہوتا ہے حکومت پہ نگراں رہنا، طاقتوروں کو سزا دینا. جناب ابوبکر صدیق اٹھے اور فرمایا میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں اگر اللہ کے رسول کے راستے پر چلوں، اگر میں انصاف کروں تو میرا ساتھ دو، ورنہ میرا ساتھ نہ دینا. یہی جناب عمر فاروق اعظم نے کہا تھا. یہی طریقہ ہے. مغرب نے تاریخ سے سیکھ لیا. ہمارے پاس تاریخ کے علاوہ سیرت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت گرامی سب سے بڑھ کر قرآن مجید تھا. ہم نہیں سیکھ سکے، ہم تاریخ کے چوراہے پہ کھڑے سوتے رہے. جناب علی کرم اللہ وجہ پہ مقدمہ دائر ہوا، وہاں اطلاع آئی، ظاہر ہے جھوٹا ہی مقدمہ تھا، جناب علی کیا زیادتی کر سکتے تھے. تو وہ اپنا جناب عمر کے پاس بیٹھے تھے، قاضی نے طلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا، جناب عمر فاروق نے کہا ابو الحسن اٹھو اور پیش ہو جاؤ. دیکھا کہ چہرے پہ ناگواری ہوئی. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ ابو الحسن آپ ناراض کیوں ہوئے؟ انہوں نے کہا آپ کو ابو الحسن نہیں کہنا چاہیے تھا، میں اس وقت ملزم تھا، مجھے علی کہنا یا علی کہنا چاہیے. اے علی جائیے پیش ہو جائیے. یہ تھا ان سے تھی انصاف کی قدر، کبھی ہم ایسے تھے. یہ تھی انصاف کی قدر. جہانگیر جیسا گیا گزرا بادشاہ، الکوہل اور افیون کا عادی. وہ جہانگیر، اس جہانگیر کے نور جہاں کے تیر سے آدمی مر گیا تو اس نے کہا سزا بھگتو. اور جب انہوں نے معاف کر دیا وارثوں نے تو آنکھوں میں آنسو تھے جہانگیر کے، اور اس نے کہا یہ تاریخ ہے، یہ افسانہ نہیں ہے. تو جہانگیر نے کہا تیرے بغیر میری زندگی کیا ہوتی. انصاف کے بغیر بھی کوئی معاشرہ ہوتا ہے. عمران خان کو پیغام رسانی جاری ہے، وہ ڈٹے ہوئے. وہ کہتے ہیں مینڈیٹ واپس کرو، ظاہر ہے مینڈیٹ واپس کرنا ہوگا. 6 ماہ میں کہتے ہیں رانا ثناء اللہ عمران خان کا فیصلہ ہو جائے گا. حضور آپ کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ ٹائم تو اللہ خیر بہتر جانتا ہے، کوئی وقت کا تعین نہیں کر سکتا. جو لوگ اس طرح وقت کا تعین کرتے ہیں ان پہ بڑی حیرت ہوتی ہے. وقت کتنا لگے گا، صرف یہ وقت تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو نہیں بتاتا، تاریخ تو نہیں بتائی جاتی. یہ تو اس کے راز ہیں،
اس حی و قیوم، اس قادر و مطلق کے جی، جس کی بارگاہ میں تمام فیصلے صادر ہوتے ہیں ایک ایک آدمی کو، جو انسانوں کے شہرک سے بھی قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے درگزر سے کام لیا۔ سبحان اللہ، یہ درگزر تھی، یہ درگزر تھی، کینسر تک کے مریض، بچے بے گناہ ہزاروں جیلوں میں ڈال، یہ درگزر تھی۔ کیا ان کی گردنیں مارنی تھیں اگر اس کو آپ درگزر کہتے ہیں؟ اور ان کے کہتے ہیں خطرناک عزائم ہے۔ کیا خطرناک عزائم ہے جی؟ 70% ملکی آبادی کو شودر بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ برہمن ہیں، ہم شودر ہیں، کوئی بات ہے؟ اور ہم خدا جانتا ہے ہمارا مسئلہ عمران خان نہیں ہے، ہمارا مسئلہ عدل ہے، انصاف ہے، لوٹ مار کا خاتمہ ہے، اچھی پولیس ہے، اچھی عدلیہ ہے، اچھی FBI ہے، اچھی حکومت ہے۔ چین کا جناب مسئلہ، پکڑے گئے۔ دیکھیے نا، جب کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پکڑے گئے، وہ بھی کمانڈر بھی پکڑا گیا، 10 آدمی پکڑے گئے، وہ ایک سم ملی، اس سے دوسرے کا سراغ ملا، اس سے تیسرے کا سراغ ملا، اور یہ بارود بھری گاڑی افغانستان میں تیار کی گئی۔ چمن کے بارڈر سے آپ اندازہ لگائیے 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے گاڑی وہاں پہنچی۔ یہ کیسی پولیس ہے، یہ کیسی نگرانی ہے؟ آپ ابھی تک یہ بارود سے بھری ہوئی گاڑیاں جب وہ گزرتی رہیں سارے راستے پہ اور آپ کوئی اس کو چیک نہیں کر سکا، یہ پولیس ہوتی ہے اور اس کا نام حکومت ہے۔ کوئی اور ملک ہوتا تو وزیر اعظم مستعفی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہاں ہے؟ اور چینی جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنا اطلاعات ہیں اس طرح کی کہ جہاں کہیں ہو ہمارے لوگ بھی 2.5 لاکھ روپے دیے گئے ڈرائیور کو گاڑی پہنچانے کے۔ وہ ظاہر ہے پولیس میں کو بانٹتا ہوا آیا۔ جو آدمی ہیروئن لے کے چلتا ہے پختونخوا کے کسی علاقے سے یا قبائلی علاقے سے یا کہیں سے بھی، وہ نقدی رکھتا ہے ڈرائیور اپنے ساتھ، جہاں کہیں پولیس اسے روکتی ہے وہ اسے دے دیتے۔ یہ پولیس آپ نے بنائی اور اس کو مزید برباد کیا، ہر حکومت نے مزید برباد کیا اس کو۔ یہ کبھی اچھی پولیس تو تھی ہی نہیں۔ اس پولیس کے ذریعے آپ چاہتے ہیں امن ہوگا اور استحکام، اور اس ظلم کے ساتھ آپ چاہتے ہیں سیاسی اور سرمایہ کاری ہوگی۔ کمال ہے، قدرت کے سارے قوانین کو پامال کر کے۔ اب وہ چینی یہ اطلاعات یہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں چینی انجینئر ہیں تو ان کے اپنے لوگ بھی ہوں، چینی بھی موجود ہوں۔ ظاہر ہے یہی ایک راستہ چھوڑا ہے، اور تو کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اور چین اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ مطلب کوئی پاکستان سے تعلقات وہ ہر حال میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ وکلاء کنونشن میں جسٹس ناصرہ جاوید نے کہا، علامہ اقبال کی بہو نے جب شروع ہوا تھا سلسلہ الیکشن کے دنوں میں گھروں پہ چھاپے مارنے کا، تو علامہ اقبال کے گھر میں بھی داخل ہو گئے تھے، بہو کے گھر میں بھی جی۔ انہوں نے کہا ہے کہ خفیہ ایجنسی کا اگر دباؤ تھا تو چیف جسٹس کو ججوں کو بلانا چاہیے تھا اور توہین عدالت کا نوٹس دینا چاہیے تھا متعلقہ لوگوں کو، اور کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ وہ جملہ مشہور انہوں نے استعمال کیا، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ کہا میں حیران ہوں کہ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا کہ ججوں کو بھی انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہونا پڑا۔ اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ وکلاء کو باہر نکلنا ہوگا، الیکشن چوری ہو گیا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک ایک شہری کو آواز اٹھانی ہوگی۔ صرف نہیں ہے الیکشن چوری ہو گیا سلمان اکرم راجہ صاحب، معاشرہ اخلاقی طور پہ اتنا مفلس ہو گیا، علمی، اخلاقی اور ذہنی اور نفسیاتی افلاس اتنا شدید ہو گیا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی بحالی میں بڑا وقت لگے گا اور بڑا عزم چاہیے، اور یہ عزم انتقام کے ذریعے نہیں ہو سکتا، احتساب تو ہونا چاہیے ان سب لوگوں کا جو ذمہ دار ہیں، لیکن ایک طریقہ کار اور نظام کے تحت، انتقام نہیں۔ مجھے ہمیشہ خان صاحب کی اس بات سے اختلاف رہا ہے جب وہ کہتے تھے کہ چھوڑیں گے یہ نہیں اور یہ نہیں۔ احتساب اداروں کے ذریعے ہوتا ہے اور سب سے پہلے اپنے لوگوں کو ہوتا ہے۔ طیب رضوان کے جو ہیں وہ انہوں نے اپنی غلطی تو مان لی ہے، 9 شہروں میں بہت بری شکست ہوئی ہے،
اور حالانکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کیسی شاندار فتح ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا اصلاح کریں، یہ ہے جذبہ. انہوں نے کہا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، خود احتسابی ہوئی کریں گے، اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں گے. یہ ہے زندہ رہنے والوں کا طریقہ. کے پی حکومت نے کہا ہے کہ دفعہ 144 اور 3 MPO جس کے تحت محابہ گرفتاریاں ہوتی ہیں، بلا وجہ ہوتی ہیں اور دراصل غیر قانونی ہوتی ہیں آئین گروہ کے خلاف، ان کو بدلا جائے گا. اسد کیسر صاحب نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ ایک اور جنگ شروع کی جائے گی. انہیں اندیشہ ظاہر کیا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ جنگ ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کہ افغانستان کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے کہا سب سے زیادہ ہم متاثر ہوئے ہیں پختونخوا کے لوگ. یہ ظاہر ہے، مطلب TTP نے تو وہاں ایسی تباہی کی جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور وہ فیصلہ ہی غلط تھا مشرف کا. اگر مشرف اس دن انکار کر دیتے، کیا کرتے امریکی؟ کچھ بمباری کرتے، کوئی بم گراتے، کوئی یہ بھی نہ کرتے. میرا خیال ہے کہ وہ اقتصادی پابندیاں عائد کرتے، ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کرتے. تو جو قومیں تنہا ہوتی ہیں، وہی جو کرائسس سے گزرتی ہیں، جنہیں چیلنج دے، وہی تو زندہ ہوتی ہیں. آزمائشی میں جو لوگ سرخرو کھڑے ہو جاتے ہیں وہی سرخرو ہوتے ہیں. غلطیاں تو ایسی کی ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے. غالب کا ایک سروے ہے جناب کہ جماعت اسلامی تیسرے نمبر پہ آ گئی مذہبی جماعتوں. پہلے نمبر پر تحریک لبیک ہے، دوسرے پہ جمعیت علماء اسلام ہے اس خراب حالت کے باوجود، اور تیسرے پہ جماعت اسلامی ہے. دیکھیے کسی مذہبی پارٹی کو کبھی اقتدار نہیں ملے گا. وہ مولانا تو فضل الرحمان تو امریکی سفیر سے کہتا رہے، اور اکرم درانی کو لے کے وہاں گئے، اور ایک تقریب میں جہاں عمران خان چودھری نثار بھی موجود تھے، دونوں نے تصدیق کی کہ وہ اس کو بھی اپنا وزیر اعظم کیا نام تھا عراق کی جنگ کے دنوں میں، اس کو بھی کہتے رہے کہ آپ ہمارے بارے میں غور کریں. اور امریکی سفیر سے بھی کہا، ان پیٹرسن سے. جب کسی پارٹی کو ایک مذہبی فرقہ سمجھ لیا جاتا ہے، وہ تو ہے مذہبی فرقہ تحریک لبیک بھی، اور وہ بھی جماعت اسلامی نے اس سے اوپر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے اسے ایک فرقہ ہی سمجھا. اب اس کے باوجود تحریک لبیک کے مقابلے میں اور جمعیت علماء اسلام کے مقابلے میں تعلیمی میدان میں اور ویلفیئر کے میدان میں جماعت اسلامی کی بے شمار خدمات ہیں. اور اس کے باوجود کہ کراچی میں نہایت شاندار کام انہوں نے کیا، گوادر میں کیا. جماعت اسلامی کو سوچنا چاہیے انتخابی سیاست سے اسے کیا ملا، لیکن ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی. نیا تعلیمی سال شروع ہو گیا پنجاب میں. 48,000 اسکولوں میں بچوں کو کتابیں نہیں ملی ہیں. اور اب تو خیر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکولوں کو دفع کرو، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ پرائیویٹ اداروں کو دے دو. اب تو پالیسی یہ ہے. یہ اگر بزدار کا زمانہ ہوتا تو کیسی اس کی کھال اتاری جاتی. اگر پرویز الہی کا زمانہ ہوتا تو کتنا احتجاج ہوتا. لیکن میڈیا پہ گرفت ہے. وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں وہ معصوم ہیں، وہ شاہی سرکاری خزانہ لٹائیں، وہ کچھ بھی کریں، ان پہ حرف نہیں آئے گا، وہ قصوروار نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ ڈیفالٹ جو ہے اس کا خطرہ تھا. دن رات کام کر کے، پتہ نہیں دن رات کیا کرتے رہتے ہیں شہباز شریف صاحب. وہ خدا کے بندے، غور و فکر اور تجزیہ اصل چیز ہوتا ہے. 18 گھنٹے کام کرنا اصل چیز نہیں ہے. 18 گھنٹے کام کرنا ایک اب نارمل ایٹیچیوڈ کی نشانی، آبسیشنل ایٹیچیوڈ ہے. یہ کیا کیا وہ زبیر عمر نے اس کا جواب دیا ہے کہ کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ ہی نہیں تھا عمران خان کے زمانے میں. اپریل 2022 میں ڈیفالٹ کا خطرہ تو اس کے بعد پیدا ہوا بدنظمی سے، اور ظاہر ہے صرف بدنظمی نہیں، لوٹ مار بھی. صدیق جان نے کہا ہے کہ ان کے الفاظ میں دہراتا ہوں، میں روزے سے ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صداقت عباسی پر ایسے ظلم کیے گئے کہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. پھر کہا کہ میں پوری بات نہیں بتا سکتا. وہی بات جو میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی ساری چیزیں سامنے آئیں گی. VPN پہ پابندی، وہ تو ایکس پہ تو پابندی ہے، VPN پہ بھی پابندی لگانے کا سوچا جا رہا ہے، اس کو معاف کرنے کا سوچا جا رہا ہے، بلاک کرنے کا. یعنی
تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف سوشل میڈیا کو سب سے زیادہ استعمال کرتی ہے، اور سب سے زیادہ استعمال کرتی ہے وہ ایکس کو، اور اس کو روکنا مقصود ہے۔ لوگوں کی تجویز یہ ہے کہ یہ وی پی این کا سسٹم اگر جو موجود ہے اگر بند کر دیا جاتا ہے تو یہ بازار سے خریدا جاتا ہے، کئی کمپنیاں ہیں جو اس کا خرید، اور تحریک انصاف کا اس پہ سرمایہ خرچ کرنا چاہیے اور خریدنا چاہیے، اور ظاہر ہے اس کو پیسوں کا مسئلہ بالکل نہیں ہے، جتنی پاپولیرٹی ہے اور صرف امریکہ کے پاکستانی یہ بندوبست کر سکتے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ ان 6 ججوں کے خلاف اب طرح طرح کے افسانے سنائے جائیں گے کہ ان کے اتنے اثاثے ہیں، انہوں نے فلاں وقت یہ کیا تھا، فلاں وقت یہ کیا تھا، اور طاقتور لوگ ہیں ان کے پاس نہ صرف ججوں کا ریکارڈ ہے، ان کا بھی ریکارڈ ہے جو جج بنیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ان طاقتور لوگوں کا کام۔ جی ایک خواجہ اعظم نے بڑا دلچسپ بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سیالکوٹ کا ایک ادارہ ہے، اسے 35 کروڑ روپے کے اپنا واجبات ادا کرنے ہیں بجلی کے، FIR درج ہیں، اور ان کے بچوں کی شادیاں ہفتوں جاری رہتی ہیں، اور کروڑوں کے زیورات اور کروڑوں کے ملبوسات اور مشہور لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ بات تو خواجہ صاحب نے ٹھیک کہی ہے، وہ انہوں نے جس ادارے کی طرف اشارہ کیا وہ سب لوگ جانتے ہیں، گجرانوالہ کے گردنوا کے لوگ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن خواجہ صاحب اس ایک ادارے پہ کیوں؟ وہ بات آپ بالکل اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، ورکروں کے ساتھ بھی انہوں نے بدسلوکی کی اور دولت کی نمائش بھی کی، کہا اس سے غریبوں کا دل دکھتا ہے۔ جو 1000 آدمیوں کو آپ نے دیسی گھی میں پکا ہوا کھانا کھلایا تھا اس سے غریبوں کا دل نہیں دکھا تھا؟ جو آپ نے جیل سازی سے قومی اسمبلی کی سیٹ لی اس سے غریبوں کا دل نہیں دکھا؟ جو نواز شریف خاندان نے لوگوں کے ساتھ کیا اس سے لوگوں کا دل نہیں دکھا؟ جو پنجاب کی چیف منسٹر جس طرح کے ملبوسات پہنتی ہیں اور جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں لوگوں کا دل نہیں دکھتا؟ جو زرداری صاحب نے لوٹ مار کی، جو آپ کے ذاتی دوست بھی ہیں، اس سے لوگوں کا دل نہیں دکھتا؟ جو $17 بلین کی مراعات جو ہیں حکمران طبقے کو ملتی ہیں اس سے لوگوں کا دل نہیں دکھتا؟ جو پولیس جو کچھ کرتی ہے اور عدالتی نظام جس طرح فرسودہ ہے، جو آج جج صاحب نے کہا کہ آپ اس کو کبھی چیف کمشنر اسلام آباد سے کہا آپ اس کو 0 پہ لانا چاہتے ہیں، آلریڈی یہ بہت ہی دنیا میں کوئی 123ویں 24ویں نمبر پہ ہے، شاید 140ویں پہ ہے، اس سے لوگوں کا دل نہیں دکھتا؟ دل ہمارا دکھتا ہے جس کے ہم خلاف ہوتے ہیں اس کے، ورنہ یہ تو سارا نظام ضرور ظلمی ہے اور اس کو باقی تو نہیں رہنا، یہ جو ظلم ہے ہمیشہ تو نہیں رہے گا، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، اور ظہیر کاشمیری نے کہا تھا آخر کبھی تو کرے گی نظر وفا، وہ یار خوش خصال سرے بام ہی تو ہے۔ یہ جو غصے میں بھرے ہوئے لوگ ہیں نا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو بلڈوزر کی طرح اپنا وہ کر دیں گے، جیسے بلڈوزر جو ہر چیز کو ہموار کر دیتا ہے کر دیں گے، یہ سمجھ نہیں رہے۔ حکمت عملی صبر و تحمل اور انصاف کے ساتھ متعین کی جاتی ہے، غصے میں کوئی حکمت عملی نہیں بنتی، غضب میں نہیں بنتی، خو انتقام میں نہیں بنتی۔ غالب نے کہا تھا یولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہکاں کا، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔